قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوش آمدید۔ سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند منتخب شدہ آیات اور ان کے حوالے سے تفسیری نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد قاسم صاحب۔ آج کا پہلا سوال آخری سلسلے کے آخری سوال سے جڑا ہوا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے میں اس سوال کے حوالے سے کچھ بیک گراؤنڈ پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سوال کی طرف بڑھیں گے۔ ہم نے آیت کریمہ تھی آیت نمبر 85، جس میں بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض پر عمل نہیں کرتے تھے، انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسی ضمن میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس طرح کی صورتحال ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین اسلام کے بعض احکامات پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہیں، لیکن معاذ اللہ دوسرے ویسے ہی احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے بعد اب میں یہاں عرض کروں گا کہ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو سزا تجویز فرمائی یا جو وعید بیان فرمائی وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے طرز عمل پر جو یہ سزا تجویز کی گئی ہے، کیا یہی سزا ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے اگر ہمارا طرز عمل بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہی ہو؟ تو مصعب کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے احوال بیان فرمائے، اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت یا عبرت حاصل کریں۔ جن قوموں نے نافرمانیاں کی اور انہیں جو سزا ملی اس سے ہم عبرت حاصل کریں، جن قوموں نے فرما برداری کی اور انعامات سے نوازے گئے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور ترغیب حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کے اندر جو واقعات کا بیان ہے وہ کوئی قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہے، اس بیان کے بنیادی مقاصد میں سے ہی یہ ہے کہ وہاں پر ہدایت ملے، نصیحت ملے۔ اس لیے قرآن پاک کو ہدی و موعظۃ کے الفاظ کے ساتھ جگہ جگہ تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے یہ جو واقعات ہیں ان کے بیان کرنے کا بھی بڑا واضح مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ ایک یہاں پر جس سیاق و سباق میں بات ہے وہ تو بنی اسرائیل ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہو چکے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے انہیں بہت ساری پرانی باتیں یاد کرائی گئیں، انہیں ان کا ماضی یاد کرایا گیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں ملی ان کا بھی بیان ہوا، اور اسی سیاق و سباق میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ 3 احکام دیے تھے، تم نے 2 کو ترک کر دیا، ایک پر عمل کر لیا،
تو اب اس کے اوپر فرمایا کہ پھر اس کی جزا کیا ہے جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور آخرت کے اندر شدید ترین عذاب کی طرف اسے پھیرا جائے۔ تو جو عبارت النص ہے، یعنی آیت مبارکہ جس مقصد کے لیے بطور خاص نازل ہوئی، وہ تو بنی اسرائیل کی تفہیم ہے کہ انہیں یہ سمجھایا گیا، لیکن جیسے ہی میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہمیں بھی نصیحت فرماتا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں لہذا قرآن کا یہ والا حصہ انہی کے لیے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے لیے ان آیتوں کے اندر یہی تو چیز ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر غور کریں کہ اس طرز عمل کے اوپر کیا ہمیں بھی وہی سزا نہ مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اس کے بارے میں یہی ہے، فما جزاء من یفعل ذلک، تو جو کوئی یہ کام کرے، آیت میں تو ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اے بنی اسرائیل تم میں سے جو یہ کام کرے، لیکن یہ منکم تو اس لیے ہے کہ خطاب ان سے ہو رہا ہے، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ تو ہے فما جزاء من یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر اسے رسوائی ملے اور آخرت کے اندر اسے عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ تو لہذا جو سزا ہے وہ عمل پر ہے، جو ویسا عمل کرے گا اسے ویسی سزا بھی ملے گی۔ تو اب ہم نے جیسے بیان کیا تھا کہ ہم اپنی جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا مجموعی طرز عمل اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ احکام کے اوپر عمل ہے، کچھ پر نہیں، یا تو بالکل نہیں ہے، یا کچھ پر ہے کچھ پر نہیں، اور یہ لوگ زیادہ تعداد میں۔ تو اب جب یہ زیادہ تعداد میں ہیں تو اب دو سزائیں بیان ہوئی تھی، دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ دنیا کی رسوائی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ کیا دنیا کے اندر مسلمان بحیثیت مجموعی عزت والے شمار کیے جاتے ہیں، یا دنیا کے اندر مسلمانوں کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو نظر حقارت سے دیکھا جائے، اسے نظر ذلت سے دیکھا جائے، لیکن مجموعی طور پہ صورتحال تو یہی ہے۔ ہم اسی کا تو ہم جب مسلمانوں کی مجموعی زوال کے اوپر، ان کے انحطاط کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت یہی بات کرتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کی دنیا میں عزت کوئی نہیں ہے، اتنے ممالک ہیں، اتنی آبادی ہے اور اتنی معدنیات ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی دولتوں سے مالا مال ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ مسلمان کو دنیا کے اندر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ذلت اس کا نام نہیں ہے تو پھر ذلت پتہ نہیں کس چیز کا نام ہوگا، تو اسی کو تو ذلت کہتے ہیں۔ اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن مسلمانوں کی عملی حالت پستی کا شکار بھی ہو رہی ہے، اور جو اس کی سزا ہے وہ بھی اس سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ادھر بے عملی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف ذلت و رسوائی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہذا جو خزیٌ فی الدنیا ہے اس کا مشاہدہ تو اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ باقی آخرت کا معاملہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو سزا دے۔ ہاں یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اس امت کے حق میں زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عدل کی بجائے فضل فرمائے، عدل کی بجائے فضل فرمائے تو جو ہے وہ نجات کی صورت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہے وہی غالب ہے، ابھی بھی مسلمانوں کے طرز عمل کے مقابلے میں جو ان کو سزا ملنی چاہیے اس کے اندر فضل ہی غالب ہے، لیکن کچھ عدل کا ظہور بھی ہے، اور وہ جو عدل کا ظہور ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آیت ہے 87 اور اس کا ایک ٹکڑا ہے، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ترجمہ: اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ روح القدس، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدس، ہم نے روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی، تو روح القدس سے کیا مراد ہے، اور یہ جو تائید ہے، مدد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اور مصعب ایک اور سوال میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جبریل امین بھی مدد فرما سکتے ہیں؟
دیکھیے آیت مبارکہ، اس میں پہلے تو میں ایک چیز یہ عرض کروں کہ یہاں جو تذکرہ چل رہا ہے، پہلے ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ یہودی یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، آگے اس کے بعد والی آیتوں کے اندر بھی اسی طرح کا بیان، درمیان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہونا اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کیا جانا، اس تذکرے سے مقصود کیا ہے؟ پہلے تو یہ درمیان کے اندر ایک بات آئی ہے، خود اس کا اس سیاق و سباق کے اندر مقصد کیا ہے؟ تو یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے وہ اصل یوں چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی جرائم کی فہرست بیان فرمائی ہے کہ تمہیں یہ نعمت دی، تم نے یہ کیا، تمہیں یہ نعمت دی، تم نے یہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، تم نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ سارا اس سیاق و سباق کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں عطا فرمائیں۔ اب اس کا جو موضوع سے تعلق ہے نا وہ یہاں محذوف ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائی، لیکن تم تو ان کو شہید کرنے میں پہنچ گئے تھے، تم کر نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، تو ہم نے جسے نشانیاں عطا فرمائی تو تم اس کے دشمن بن گئے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے مدد کی اور ان کے ذریعے مدد کر کے انہیں بچا لیا، ورنہ اللہ کے رسول کی دشمنی تو تم نے وہاں پر بھی کی تھی۔ تو یہ اصل بنی اسرائیل کے جو جرائم کی فہرست بیان کی جا رہی ہے، یہ اسی سیاق و سباق کے اندر یہاں پر گفتگو ہو رہی۔ اب یہاں پر بیان ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی۔ روشن نشانیوں پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جو معجزات ہیں وہ ہم نے کئی مرتبہ بیان کر دی ہیں۔ اچھا، اب مزید فرمایا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے، جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، جیسے عزرائیل علیہ السلام کا لقب ہے ملک الموت، ٹھیک ہے، یا جیسے اور فرشتوں کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے جن کا نام ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ۔ تو یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح القدس۔ اس کے علاوہ بھی القاب ہیں، جیسے روح الامین بھی ہے، یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اچھا، اسی طرح امین الوحی، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اسی طرح مطاعن، یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور مکین بھی آپ کا لقب ہے جو قرآن پاک کے اندر مذکور۔ تو جبرائیل علیہ السلام بڑی شانوں والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور رسول فرشتوں میں سے ہیں، یعنی وہ فرشتے کہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ رسول سے مراد یہ کہ رسول کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، کیونکہ رسول کا مطلب ہے بھیجا جانے والا، جسے پیغام دے کے بھیجا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام اللہ کے نبیوں کے پاس لاتے تھے، تو یہ اس معنی کے اندر رسول ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے روح القدس، اس کا مطلب ہے مقدس روح، پاکیزہ روح، پاکیزہ روح۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا خاص تعلق رہا۔ کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس میں بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہی انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں، انما انا رسول ربی کی لأہب اللہ کی غلامن زکیہ، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں۔ اور آئے کیسے؟ فتمثل لہا بشرا سویا، حضرت مریم کے سامنے ایک بشری مکمل صورت کے اندر متمثل ہو گئے، ڈھل گئے اس کے اندر۔ اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر، پھونک ماری، اور اس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا کہ وہ ہر موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، سفر میں، حضر میں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی مدد فرماتے تھے۔
اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سازش کی، کورٹ میں گئے، مقدمہ کیا اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، وہ بھی جبرائیل امین علیہ السلام کے پروں پر ہی اوپر تشریف لے کر گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل امین علیہ السلام کا جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی کو فرمایا گیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے۔ اب یہ سوال کہ روح القدس جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام مدد فرماتے ہیں یا نہیں، تو یہ تو آیت میں ہی فرما دیا گیا نا کہ جبرائیل کے ذریعے مدد کی۔ اب جبرائیل کے ذریعے مدد کرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں پانی پیوں تو پانی میری پیاس بجھا دیتا ہے، تو پانی درمیان کے اندر ایک بے جان اور ایک جو ہے وہ ایک غیر ذی روح چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک باقاعدہ وجود ہیں، ایک فرشتے ہیں، روح الامین ہیں، روح القدس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کی جو مدد ہے وہ باقاعدہ اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے ذریعے ہے۔ تو جب وہ اس طرح مدد فرما رہے ہیں تو یقیناً مدد ہی کر رہے ہیں، تو لہذا مدد فرماتے ہیں۔ بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے، نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے جبرائیل امین علیہ السلام نے صحابہ کرام کی بھی مدد فرمائی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے تھے۔ کفار شعروں کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر معادلہ تبرہ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہ جواب میں سرکار کی شانیں بیان کرتے تھے شعروں کی صورت میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اتنا ان سے پیار فرماتے تھے کہ ان کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر رکھا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے کہ ممبر رکھو، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس ممبر پر کھڑے ہو کے نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت کو پسند فرمایا تو ان کے لیے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما، تائید فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور جبرائیل امین علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے تائید جبرائیل عطا فرمائی، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شان کے لائق نبی پاک علیہ السلام کے دعا کے صدقے جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور مفتی صاحب نے اس مسئلے کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے واضح فرما دیا۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت ہے 94، اور میں آیت کی تلاوت کر دوں کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سب یہاں پر بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سا اس کا پس منظر بیان فرما دیں، اور پھر یہ بھی سوال کہ شرعی حکم کیا ہے موت کی تمنا کے حوالے سے، کیا کوئی مسلمان موت کی تمنا کر سکتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ تم اگر آخرت کا گھر یعنی جنت اگر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی اس جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ کہ اس لیے فرمایا گیا کہ یہودی اور عیسائی یہ بات کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ان کا یہ قول بیان کیا گیا ہے،
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہ یہود و نصارہ نے کہا، اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، عیسائی ہوگا. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے، تمہیں اللہ نے عذاب نہیں دینا، کسی چند افراد کو دیا بھی تو تھوڑے سے دنوں تک کے لیے دینا ہے، تو کیوں دنیا کی مشقتیں اٹھاتے ہو؟ صبح اٹھتے ہو، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو جناب کوئی کاروبار کرتا ہے تو کوئی کسٹمر کو ڈیل کرتا ہے، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، تو ساری پریشانیوں سے اکٹھی جان چھڑاؤ اور جا کر جو ہے وہاں پر جنت کے اندر آرام کرو. تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرما دیا ولن یتمنوہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اپنی ان بد اعمالیوں کے جنہیں اپنے ہاتھوں انہوں نے آگے بھیجا. تو ان کو پتہ ہے کہ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہونا، جنت صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی نہیں جائے گا، لیکن اندرون خانہ یہ جانتے ہیں کہ جو کرتوتیں اور جو حرکتیں ہیں اور جو کام اور افعال ہیں اس کا نتیجہ جنت نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے. لہذا فرمایا کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. حدیث مبارک ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہودی اس آیت کے نزول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اچھا اب یہاں پر دو چیزیں میں روایت بھی عرض کرتا ہوں، لیکن دو چیزیں، یہود و نصارہ اور کفار کتنے دشمن تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، کتنے دشمن تھے قرآن کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کی تمنا کرو اور یہ کریں گے ہرگز نہیں. اب قرآن پاک کو غلط ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ غیب کی خبر ہے کہ یہ تمنا نہیں کریں گے، اب یہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمنا کر لیتے. ایک بڑی آسانی سے قرآن پاک کو معاذ اللہ یہ غلط ثابت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ تمنا نہیں کریں گے تو کسی میں جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ تمنا کر سکے. ورنہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ میں بولوں کہ بھائی یہ بندہ کبھی باہر نہیں جائے گا. اب اگر اس بندے کی میرے ساتھ کوئی مخالفت ہے، وہ اسی وقت اٹھ کے باہر چلا جائے گا، لو جی میں گیا ہوں، میری بات تو غلط ہو گئی، میں نے کہا تھا نہیں جائے گا اور یہ چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ غیب کی خبر تھی. اب کافر اگر چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے تھے کہ کہتے جی ہمیں موت کی خواہش ہے، ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی خبر قطعی اور اللہ تعالیٰ کی خبر قطعی طور پہ واقع ہونی تھی، لہذا کسی نے موت کی تمنا نہیں کی. اور صحابی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کافر موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین سے سارے ختم ہو جاتے، کیونکہ ان کے تمنا اللہ تعالیٰ نے کو چیلنج کیا تھا کرو موت کی تمنا. اس کا مطلب یہی تھا نا کہ کرو موت کی تمنا، پھر موت بھی آ جائے گی، تو لہذا یہ کرتے تو سارے کے سارے دنیا سے ختم ہو جاتے. تو جو آیت کا سیاق و سباق ہے وہ تو یہ کہ جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا. اب دوسری بات کہ موت کی تمنا کرنا کیسا. یہاں یہودیوں کو کہا کہ موت کی تمنا کرو، تو کیا ہم بھی موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے یہودیوں کو بھی یہ نہیں کہا گیا تھا موت کی تمنا کرو. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں حکم نہیں کہا جاتا، انہیں حکم نہیں کہا جاتا. یہ عربی زبان کے اندر یہ امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ جو ہے وہ 16 معانی کے لیے آتا ہے. اس میں ہر مرتبہ وجوب نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم یہ کرو ہی کرو. بعض اوقات وہ سامنے والے کو رسوا کرنے کے لیے، اسے شرمندہ کرنے کے لیے، اسے عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو لے آؤ ایسی کتاب. تو یہ جو لے آؤ ایسی کتاب ہے بظاہر تو حکم ہے لیکن حقیقت حکم نہیں ہے، اصل تو ان کو عاجز کرنا ہے، تو یہ امر تعجیز ہے. یہاں جو ہے کہ کرو موت کی تمنا، یہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے ہے کہ تم کہتے ہو جنت ہمارے لیے، جب جنت ہمارے لیے تو کرو موت کی تمنا. تو یہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کو ان کے قول اور ان کے دل کی بات کا تضاد ان کو دکھانے کے لیے تھا. لہذا ان کو بھی حکم نہیں تھا کہ موت کی تمنا کریں.
اور ہمیں بھی موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اسے کہنا ہی ہو، موت کے حوالے سے اسے کہنا ہی ہو، تو پھر وہ یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت اچھی ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ یعنی موت کی تمنا کرنا ہماری شریعت میں ممنوع ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ ایک ہے موت کی تمنا کرنا دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے، ایک آدمی کے حالات خراب ہیں، اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کی اولاد اسے تنگ کرتی ہے اور لوگ اس پہ مظالم کرتے ہیں، ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ جس کے اندر وہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، جہاں پر لوگ جا کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہاں ایسے حالات کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا ناجائز اور گناہ ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ صبر کرنا چاہیے اور حالات کے مقابلے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، دعا کا سہارا لینا چاہیے، اور ایک بندہ مومن بن کے جو ہے وہ ابھرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پریشانیاں جو ہے وہ ہمیں دبانے کے لیے نہیں، ہمیں ابھارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پریشانیوں کو سٹیپنگ سٹون کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جن کے اوپر آدمی چل کر جو ہے وہ آگے پانی کو پار کرتا ہے، کیچڑ کو پار کرتا ہے، یا یہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو آزمانا ہوتا ہے، یا یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ غربت سے بڑی موٹیویشن ویسے ہی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی پریشانیوں سے بڑھ کے، کہ غربت ہی آدمی کو ابھارتی ہے کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اچھا بہرحال یہ تو جدا ٹاپک ہے، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے۔ ہاں، ہم بزرگان دین سے موت کی تمنا ثابت بھی ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ جو موت کی تمنا ہے اس کے پیچھے سبب دوسرا ہے، اور اگر وہ سبب ہے تو پھر موت کی تمنا درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو اب یہ جو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یہ جو ہے یہ ہے تو شہادت کی طلب، لیکن وہ شہادت کی طلب ہے، اس میں حقیقتاً موت کی طلب نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے تو ابھی موت عطا فرما دے یا مجھے جلد موت عطا فرما دے، وہ شہادت کی طلب۔ تو شہادت کی دعا تو ہم بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے، نہ یہ کہ اے اللہ ہمیں ابھی موت عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اے اللہ جب مجھے موت آئے وہ شہادت کی موت، وہ میری شہادت کی موت ہو، یہ نہیں کہ اے اللہ مجھے ابھی موت عطا فرما دے اور مجھے ابھی یہ جو ہے وہ شہادت عطا فرما دے، یہ ان الفاظ کے اندر نہیں، اگرچہ وہ استدلال بھی اس سے کیا گیا۔ اچھا دوسری، بہت سارے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ موت کی تمنا اور خواہش کرتے تھے، لیکن وہ موت کی تمنا اور خواہش ان کی حصول شہادت کے لیے تھی۔ جیسے وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے فتوحات کی، ملک ایران اور ملک روم کی طرف گئے جہاد کے مقصد کے لیے، تو انہوں نے جو پیغام وہاں کے بادشاہوں کو بھیجے، ان کو پیغامات ان کو یہ بھیجے تھے کہ تمہیں جتنی شراب پسند ہے ہمیں اس سے زیادہ موت پسند ہے، تمہیں جتنی شراب کی مستی پسند ہے ہمیں اتنا شہادت کا نشہ ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کی تمنا۔ تو وہ موت کی تمنا اصل میں راہ خدا میں حکم الہی پر اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا ہے۔ تو یہ ایک اور چیز بن جاتی ہے جس کا فرق بڑا واضح ہے کہ دنیاوی پریشانیوں کے لیے موت کی تمنا کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرنا، کہ بندہ دنیا میں حجاب میں ہے، موت کے بعد بہت سے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ اب موت کے بعد جو بہت سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور خدا کے جلوے جو اسے نصیب ہوتے ہیں، تو ان جلووں کے حصول کے لیے اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اولیاء کرام کے جو اقوال ایسے ملیں گے کہ موت کے بارے میں انہوں نے اشعار کہے، موت کی طلب کی، موت کے لیے خواہش ظاہر کی، موت کی تمنا کرتے تھے، ان سب کے پیچھے جو اللہ کی لقاء ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، تو وہ اس کی طلب اور وہ اس کی تمنا ہے۔ تو اس طلب اور اس تمنا کے لیے دعا کی جا سکتی۔ اسی طرح
اگر کوئی سچا عاشق رسول ہے اور وہ موت کی تمنا اس طور پہ کرتا ہے کہ میں موت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف کروایا جاؤں گا قبر کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو جو اس مقصد کے لیے اور اس لیے سے موت کی تمنا کرتا ہے اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے۔ تو اصل جو ممانعت کی صورت ہے وہ ہے کہ جب دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے موت کی تمنا کی جائے، اور اس میں حکم کیا فرمایا گیا کہ اگر کسی نے موت کی تمنا یا موت کی دعا کرنی بھی ہو تو وہ یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں ہم بہت سی مختلف آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلی نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس سارے قرآن فہمی کے سفر کے دوران بڑے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ہم سے پہلی قوموں کا طرز عمل کیا تھا، اور پھر اس طرز عمل پر انہیں کس طرح کی وعیدیں سنائی گئیں اور انہیں کس طرح کی سزائیں دی گئیں۔ ایسی ہی ایک عجیب سی بات ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے حوالے سے سوال۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 97 ہے اور 98 ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی قوم تھی کہ جس کی دشمنی فرشتوں کے ساتھ تھی، جو فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے تھے اور ان کی دشمنی اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اور پھر اس دشمنی کا سبب کیا تھا؟ تو آئیے مفتی صاحب سے ان سوالوں کے جواب دریافت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مزید میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ فرشتوں سے دشمنی کا حکم کیا ہے، اور یہ کون سے لوگ تھے، کون سی قوم تھی جو فرشتوں کی دشمن تھی؟ یہ انسانی تاریخ کے اندر یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ مقدس ہستیاں یا عظیم الشان وجود، ان کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے رہے، زیادہ تر تو افراط کا شکار ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پہ ستارے ہیں، ایک بہت بڑی مخلوق ہے، چمکتے ہیں، بہت بڑے ہیں، سورج ہے بہت بڑا ہے، چمکتا ہے، تو لوگوں نے انہیں خدا بنا لیا۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہی تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے والے بھی لوگ تھے، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جو اس کے اپوزٹ تھے، لیکن اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن فرشتوں کو دشمن سمجھنے والے بھی تھے۔ بیسیکلی فرشتوں کو دشمن سمجھنے والے کی بات نہیں ہے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ یہاں پر جو اس آیت کا شان نزول بھی ہے، جو اس کا سیاق و سباق ہے، وہ یہی ہے کہ ایک یہودی عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل کرنے والا فرشتہ ہے، آپ کے پاس جو قرآن لانے والا فرشتہ ہے، وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین۔ اسے کہا پھر نہیں مانیں گے، وہ ہمارا پرانا دشمن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پرانے دشمن ہیں، یہ ہمارے چہرے بگاڑے، ہمیں زمین میں دھنسایا، ہمارے اوپر مختلف عذاب نازل کیے، تو یہ پرانا ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے نا، پھر ہم آپ کی بات مان لیتے۔ تو اب یہ جو ہے یہ ایک حماقت سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر عذاب اتارے تھے تو خدا کے حکم سے اتارے تھے، اگر انہوں نے کتابیں اتاری تھی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اتاری تھی، اگر وہ قرآن اتارے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا، تو لہذا دشمنی تو جبرائیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی، دشمنی تو اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اگر ایک آدمی کے پھانسی کے آرڈر جج نے جاری کر دیے
اور درمیان میں جو نمائندہ ہے وہ صرف ریٹن ایک لیٹر جو ہے وہ لے کر آ گیا کہ جناب آپ کی پھانسی کے آرڈر جاری ہوئے ہیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اس سزا کو نافذ کروں، تو اصل تو اس کے پیچھے جو کرنے والا ہے وہ تو جج ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے کہ یہ اس کے لکھے ہوئے کو لایا اور اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، اتھارٹی تو وہ ہے۔ اسی طرح اگر بنی اسرائیل پر مختلف عذاب نازل ہوئے، انہیں سزائیں دی گئیں، تو ان کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، جبرائیل علیہ السلام تو اس کے صرف نافذ کرنے والے تھے، لہذا دشمنی یہ جبرائیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، پہلی بات تو فرمائی کہ اے نبی، اے حبیب، تم فرماؤ کہ کون ہے جو دشمن ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا، لہذا ان کا تو درمیان میں دخل ہی نہیں ہے، وہ تو پہنچانے والے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل کرنے والا اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے حکم سے یہ نازل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہوتا ہے تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اچھا، اب یہاں پر غور فرمائے، انہوں نے کہا کہ اگر میکائیل آتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دشمن ہو جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ میکائیل علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی فیور میں گنا تھا، لیکن اللہ نے انہیں میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن قرار دے دیا۔ دشمنی جبرائیل علیہ السلام سے ظاہر کی، میکائیل علیہ السلام کی فیور میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہی قرار دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں یہ تفریق نہیں ہے کہ اس کا تو آدمی دوست ہو اور اس کا دشمن ہو، جو ایک کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے، کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، لہذا اگر ان کی دشمنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ان کو اس مقام دینے کی دشمنی ہوگی۔ تو جیسے اللہ نے مقام جبرائیل علیہ السلام کو دیا ویسے میکائیل علیہ السلام کو دیا، لہذا جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ فإن اللہ عدو للکافرین، وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ وہ شان نزول یہ کہ وہ مالک بن سوریہ غالباً اس کا نام تھا، جو یہودی عالم تھا، آیا اور اس نے بات کی۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں مسلسل ان کی نقاب کشائی تو ہوتی جا رہی تھی، جو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو خود دیکھیں گے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ جب میدان طیٰ میں پہنچے تو کہا کھانا ہی نہیں مل رہا جی، اچھا کھانا دے دیا تو کہا جی ایک ہی ملتا جا رہا ہے، کہا چلو پھر نکلو جا کے دوسرے کرو، لیکن وہ شہر میں جاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا تو تم گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے نکلے، یا تم نے کبھی کچھ کرنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیا، یا تمہیں یہ احکام جو ابھی پیچھے بیان کیے وہ دیے گئے کہ تم نے اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے کیا، تمہیں کہا گیا کہ لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا، تم نے کیا۔ تو تم یہ جو سارا کچھ کرتے آ رہے ہو، یہ جو سارا کچھ، اب یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر، اور قرآن پاک کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام، تو ان کے جو عیب نمائی اور ان کی جو نقاب کشائی ہو رہی ہے اور جو ان کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں وہ تو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے بیان ہو رہے ہیں نا۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اپنے اس ماضی پر اظہار شرمندگی کرتے کہ واقعتاً ایسا ہوا لیکن اب ہم اسے توبہ کر چکے ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ تو یہاں جو ان کی دشمنی ہے نا، قل من کان عدوا لجبریل، تو جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا تو بے شک وہ تو اے حبیب آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل فرما رہا۔ تو گویا یہودیوں کو کہا گیا کہ تم دشمن بن گئے جبرائیل کے کہ جو قرآن لے کر آئے، تو بیان تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تمہاری جو برائیاں اور تمہاری جو پوری لسٹ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں تم جبرائیل کے دشمن ہو گئے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم جو جبرائیل کے دشمن ہوئے یہ خدا ہی کی دشمنی۔ اس لیے اگلی آیت میں یہ فرمائے گا من کان عدوا للہ،
جو کوئی اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو۔ تو یہ اس آیت کا سیاق و سباق۔ اب یہ ہے کہ فرشتوں سے اگر کوئی دشمنی رکھے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرشتوں سے یا کسی ایک فرشتے سے جو دشمنی رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہے، کیونکہ ہمیں فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ہمارے ایمان کے بنیادی جو ہماری ایمان کی چیزیں ہیں وہ ان میں داخل ہیں۔ ہمیں جو ایمان لانا ہے وہ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیادوں میں داخل ہے۔ لہذا جو کسی ایک بھی فرشتے کا دشمن ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی ایک رسول کا دشمن ہے، وہ کسی ایک نبی کا دشمن ہے، تو جو فرشتے کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پر اللہ تعالیٰ نے کتنی شدید وعید بیان فرمائی کہ اسے اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن قرار دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام کا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ توہین کرنا، ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا شدید ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتے ہیں، نبیوں کا مقام فرشتوں سے بڑا ہے، لہذا جو نبیوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کرے گا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ شدید وعید ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو سارے نبیوں سے بھی افضل ہے، سارے رسولوں سے بھی افضل ہے، تو جو آپ کا دشمن یا آپ کا بے ادب یا آپ کا گستاخ ہے اس کا معاملہ سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ شدید ہوگا۔ ولی کہ جس کے ساتھ دشمنی کفر نہیں ہے، کفر کا سبب بن سکتی ہے کہ ایمان چھن جانے کا سبب بن سکتی ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارک میں حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب ولی کے ساتھ دشمنی کا یہ معاملہ ہے تو فرشتے کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرشتے کے ساتھ ہے تو پھر نبی کے ساتھ دشمنی کا کیا معاملہ ہوگا؟ لہٰذا ان چیزوں کے اندر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، نبی ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ نبیوں کی یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اس کی شدت بے پناہ ہے۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے اور ماحول کے اندر چونکہ زبان کی بے لگامی بہت زیادہ ہے، فلمیں، ڈرامے، کامیڈی شو، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں جن کے اندر فرشتوں کے حوالے سے جو منہ میں آتا ہے بول دیا جاتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑانا بھی معاذ اللہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ساتھ ہی دشمنی کرنے پر کس قدر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جو فلموں میں یا ڈراموں میں یا اس طرح کی چیزوں کے اندر فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو ان چیزوں کو سنتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سنواتے ہیں اور ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی اس کی روشنی کے اندر دیکھ لینا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت بات، اور پھر ہماری توجہ مفتی صاحب نے دلائی کہ آج کل کے زمانے میں ماحول ایسا بن چکا ہے کہ لوگ بول دیتے ہیں، سوچتے نہیں، اور بالخصوص کامیڈی شوز ہیں، اسٹیج شوز ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، تو یہاں پر بعض اوقات لوگ اس قدر جری ہو جاتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے خلاف، جنت اور دوزخ کے خلاف باتیں کر جاتے ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتوں کو سننا اور اپنے گھر والوں کو سنوانا اور پھر ان چیزوں کو سپورٹ کرنا، معاشرے میں پروموٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں اور کفر تک لے جانے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور یہ آیت اور اس میں موجود احکام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، بالخصوص آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تمام مدنی چینل کے ناظرین ہمتن گوش ہو کر اس آیت کریمہ اور اس کے ضمن میں بیان کیے جانے والے احکامات کو بغور سماعت فرمائیں۔ آیت کا نمبر ہے 104 اور سورہ بقرہ ہی ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مصعب، میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرما دیں اور جو تفسیر آپ مناسب سمجھیں وہ بھی بیان۔ آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اے ایمان والو، راعنا کا لفظ نہ کہو اور انظرنا کا لفظ کہا کرو۔ انظرنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف نظر فرمائیں، ہم پہ نظر رکھیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو اب جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب کلام کیا جائے تو کوئی بات آدمی کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے تو وہ سننے سے رہ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ بات ذرا پیچیدہ ہو تو سمجھ نہیں آتی، تو ایسے موقع پہ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ذرا دوبارہ فرما دیجیے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان جو جملہ تھا وہ تھا راعنا۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی یا ہم اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکے تو ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ دہرا دیجیے۔ یہ صحابہ کرام جملہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ یہودی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے، انہیں بھی اجازت تھی کہ آ کے بیٹھے سنیں، انہیں نیکی کی دعوت کے طور پہ، اسلام کی دعوت کے طور پہ، دین کا پیغام پہنچے، اس طور پہ انہیں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ تو یہودی کیا کرتے، وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے، لیکن فرق کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام تو یہ لفظ بولتے تھے کہ انہیں بات نہیں سمجھ آئی یا پوری سمجھ نہیں آئی تو بول دیا کہ حضور ہماری ذرا رعایت فرمائیں۔ یہودی اس لفظ کو دوسرے انداز میں استعمال کرتے تھے، وہ کیا تھا کہ لفظ راعنا اگر اسے طرف تھوڑا سا کھینچ کے پڑھے نا، راعینا، تو راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا، اور راعینا کا مطلب ہوا ہمارا چرواہا۔ تو یہ ایک اپنا نوکر کسی کو کہنا، اپنا ملازم کسی کو کہنا، یہ اس معنی میں یہودی یہی لفظ بولتے راعینا یوں کر کے، تو وہ اپنے اس خبث باطنی کا اظہار کرتے ہوئے اسے دوسرے انداز کے اندر ادا کرتے، یا یہ کہ ان کی زبان میں جو جیسے عبرانی زبان کے اندر یہی لفظ کسی اور معنی میں بھی تھا، اس میں حماقت کا معنی تھا، بیوقوفی کا معنی تھا۔ اب مسلمان اچھی نیت سے اچھے معنی کے طور پہ بول رہے ہیں، یہودی اپنے اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لفظ بولتے تھے۔ تو اب ایک صحابی تھے، وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک تو ان کی طرز ادائیگی کو وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا بولا، دوسرا وہ ان کی لغت کو جانتے تھے کہ یہ ان کی لغت میں یہ کس معنی میں ہے اور یہ اس معنی کے اندر بولتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا یہودیوں سے کہ اگر میں نے کسی کو یہ لفظ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بولتے ہوئے سن لیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں روکتے ہو، تمہارے اپنے مسلمان بھائی بھی تو بولتے ہیں نا۔ اس پر ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی اب میں مسلمانوں کو کیسے منع کروں، ان کو تو ان کی جو ہے بدنیتی کی وجہ سے منع کر رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کو کیسے منع کروں۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو فرما دیا گیا کہ تم نے لفظ راعنا استعمال ہی نہیں کرنا، اس کی جگہ اس مقصد کے لیے دوسرا لفظ بولو، انظرنا، حضور ہم پہ نظر فرمائیں، حضور ہم پہ نظر رکھیں۔ وہ لفظ بولو کہ جس کے اندر کوئی دوسرا آدمی اپنی غلط نیت کو داخل ہی نہ کر سکے، اسی کسی غلط معنی میں لے ہی نہ سکے، اور پھر اس کے اوپر مزید فرما دیا واسمعوا، اور پہلے سے غور سے سنا کرو۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، صحابہ اکرام، پہلے سے غور سے سنا کرو کہ یہ بولنے کی بھی تمہیں ضرورت پیش نہ آئے، انظرنا کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور اب ان کے لیے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اپنی اس گندی نیت کے ساتھ یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب تھا جو مسلمانوں کو سکھایا گیا تھا۔ پھر اس کے اوپر مسلمانوں نے بہت سارے مسائل کا استخراج علماء کرام نے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک برا، اور جب وہ لفظ بولا جائے تو دونوں معنی ہی ذہن کے اندر آتے ہوں۔ ایک
یا یہ ہے کہ جب ایسا ماحول بنے کہ کوئی شخص نے اپنے غلط معنی کے اندر استعمال کر سکے، ایسا لفظ بولنا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرام ہے۔ وہ لفظ بولا جائے کہ جس میں بے ادبی کا اصلاً کسی قسم کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب خود اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا جو معاملہ ہے وہ بہت نازک ہے، اور ہر مسلمان کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت اپنے الفاظ پر خوب غور کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی درست ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ بہت نازک ہے، اور بعض اوقات ذرا سی بے ادبی یا بے خیالی جو ہے وہ انسان کو کفر کی سرحد تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کا ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے سلسلے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے آپ سے دعاؤں کی التجا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن